بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 3، اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کا اہم اصول کہ گواہوں کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے. پیج نمبر ہے 687، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 283. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا. اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تراز سحر ہے زمانے میں شام ہند. کیسی پتے کی بات چقندر نے کل کہی، موٹر ہے ذوالفقار علی خاں کا کیا خاموش. موٹر ہے ذوالفقار علی خاں کا کیا خاموش. وی لاگ نمبر 3، اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کا اہم اصول کہ گواہوں کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے. آیت کے شروع میں لکھنے والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لکھنے یا شاہد گواہ بننے سے انکار نہ کریں. تو یہاں یہ احتمال تھا کہ لوگ اس کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا ولا یزار کاتب ولا شہید، یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یعنی ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کی مصلحت اور فائدہ میں خلل ڈالیں. پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ. یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یعنی ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کی مصلحت اور فائدے میں خلل ڈالیں. پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے. اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا یعنی گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے. اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل اور ناجائز ہے. اسلام نے اپنے نظام عدالت میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے، اسی طرح اس کا بھی انتظام کیا جائے کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں. اسی طرح اسی دو طرفہ احتیاط کا یہ اثر تھا کہ ہر معاملے میں سچے بے غرض گواہ مل جاتے اور فیصلے جلد اور آسان حق کے مطابق ہو جاتے. آج کی دنیا نے اس قرآنی اصول کو نظر انداز کر دیا تو سارا نظام عدالت برباد ہو گیا. واقعہ کے اصلی اور سچے گواہ ملنا تقریباً مفقود ہو گیا. ہر شخص گواہی سے جان چھڑانے پر مجبور ہو گیا. وجہ یہ کہ جس کا نام گواہی میں آ گیا، اگر معاملہ پولیس اور فوجداری کا ہے تو روز وقت بے وقت تھانے دار صاحب اس کو بلاوا بھیجتے ہیں اور بعض اوقات گھنٹوں بٹھائے رکھتے ہیں. اور دیوانی عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 4 کی صورت میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. ویلاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا.
وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے زماں سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔ حضور جس دم ہوئے ہیں پیدا، گرے ہیں کعبہ میں لات و عزیٰ، جہانے والو شہ عرب کا یہ معجزہ ہم سنا رہے ہیں۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں۔